عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، شعبان کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور اگلا آنے والا مہینہ بڑا ہی شان والا، فضیلتوں والا، رحمتوں اور برکتوں والا، جس کے بارے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات، کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل کیا، نزول قرآن اس مہینے میں ہوا، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اس میں دلائل ہیں، روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی، فرقان کی۔ فرمایا فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ پھر قرآن کریم نے چھوٹ بیان کی کہ ومن کان مریضا او علی سفر، اگر تم میں کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی مشقت اور صعوبت کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ معنی ہوتا کہ جو جتنے مرضی رکھ لے، تو پھر یہ جملہ نہ کہا جاتا کہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرمائیے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ رشد و ہدایت پا جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر چند آیات ہیں، اور ان سب سے پہلے جو آیت ہم نے ابتداءً پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب وہ شان والا مہینہ آنے کو ہے، اور لطائف المعارف بڑی مشہور کتاب ہے، علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، اور یہ وہ شخصیت ہیں
کہ تمام مسالک کے علماء ان کی کتب کا، ان کی کتاب کا، ان کی ذات کا حوالہ دیتے ہیں۔ صاحب لطائف المعارف، انہوں نے اس میں وہ تمام اقوال جمع کیے۔ اس میں جو چند ایک چیزیں بہت اہم ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو جو اسلاف تھے وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ گویا ان کی اس دعا سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کی تیاری وہ لوگ شعبان کے مہینے سے شروع کر دیتے تھے۔ یوں کہتے کہ اللہم بلغنا، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب وہ جس طرح یوں سمجھ لیں ہمارے ہاں کوئی مہمان آنے والا ہو تو ہم اس کے آنے سے پہلے اگر کوئی شان والا ہمارا بڑا قریبی ہو، رتبے والا ہو اور ہماری نظر میں اس کی بہت اہمیت ہو اور ہو بھی وہ ہم سے اعلیٰ، ہم پہلے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ وہ اور ہمارے گھر آ رہا، تو ہم اس کے لیے اس کے آنے سے پہلے ساری تیاریاں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم کسی سے پوچھ لیتے ہیں، بھئی یہ جو ہمارے ہاں مہمان آ رہا ہے اسے کھانے میں کیا پسند ہے، اسے میٹھے میں کیا پسند ہے، اس لیے تاکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آنے والا جب یہ چیزیں دیکھے تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے سب کچھ تیار کیا ہوا ہو اور آنے والا وہ کھائے ہی نہ اور آپ کی محنت ضائع جائے۔ ہم کرتے نا اس طرح۔ تو بعض روایات میں آیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ بہت سارے نام ہیں اس کے جو ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر کریں گے۔ تو ہم نے اس مہینے کے آنے سے پہلے چند ایک چیزیں ہیں جن کو تیار کرنا۔ آپ سارے بھی، آپ اپنے گھر میں بھی جا کے اس بات کی تلقین کریں، اس کا اہتمام کریں کہ ہماری جو قضا نمازیں ہیں، ہمارے جو قضا روزے ہیں، ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ جو یہ آیات جو ہم نے پڑھی ان آیات میں۔ اور دوسری ایک اہم بات، صدقہ کرنے کی مشق شروع کر دی جائے، خیرات کرنے کی مشق شروع کر دی جائے، تاکہ جب اس مہینے سے ہم صدقہ کرنے کی پریکٹس شروع کریں گے، عادت شروع کریں گے، تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تلاوت کی کثرت کرنی۔ شعبان کا مہینہ ہے، ہم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ یہ دو کام بالخصوص، صدقہ کرنا ہے اور تلاوت کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اور ایک روایت میں ہے اجود الناس بالخیر، جو بھی معاملہ ہو نیکی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے جواد، سخی، اور ایک اس سے بھی بڑا جملہ، یوں سمجھ لیں جس طرح ہم تکبیر پڑھتے ہیں، کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، لیکن اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ اب اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں، عربی کی جو ٹرمینالوجی ہے، جو گرامر کی زبان ہے، اس میں کہتے ہیں اس میں تفضیل، فضیلت والا صیغہ، فضیلت والا اسم، فضیلت والا جملہ۔
کہ اب اس سے زیادہ افعال التفضیل، اس سے زیادہ بڑا جملہ نہیں ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کے لیے صحابی نے جو جملہ ذکر کیا، کہا اجود الناس بالخیر، یعنی آپ سے بڑا لوگوں میں سخی کوئی نہیں تھا، لیکن کان اجود ما یکون فی رمضان، لیکن رمضان میں تو آپ کی سخاوت کا کیا کہنے، اس میں کیا ہوتا، حین یلقاہ جبریل، آپ کی ملاقات کو جبریل آتے، آپ کی ملاقات کو، صحیح بخاری کی 6 نمبر روایت ہے، ابتداء میں آپ کی ملاقات کو جبریل آتے اور کیا کرتے، ایک تو ہو گیا نا کہ سخاوت، رمضان کا مہینہ ہوتا تو اس میں بے انتہا سخی ہو جاتے، بے انتہا، جو پہلے ہی اجود الناس ہو، جو پہلے ہی اس شان کا حامل ہو کہ رب نے فرمایا ہو اے محبوب کوئی بھی مانگنے والا آ جائے اسے انکار نہ کیجیے گا، جو پہلے ہی اس طرح بانٹتا ہو کہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے اور پاس کچھ نہ ہو تو وہاں سے حکم یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، میرے نام پر ادھار لے لو، میں اس کو بعد میں دے دوں۔ جو پاس بیٹھے ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس اگر نہ ہو تب بھی آپ سائل کو انکار نہ کریں، آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ دوسرے سے مانگ کے، قرض لے کے، ادھار لے کے سائل کی منت اور مراد پوری کر رہے ہیں، اس کا سوال پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، خفگی کا اظہار فرمایا۔ دوسرے راوی، دوسرے صحابی، انہوں نے جان لیا، مزاج شناس تھے نا یہ صحابہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیجئے، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے تنگی کا خوف نہ رکھیے، جب عرش والا آپ کے ساتھ ہے تو پھر تنگی کا خوف کس بات کا۔ تو جو پہلے ہی سخی ہو اور رمضان میں پھر اس کی سخاوت کا کیا کہنا ہوگا۔ دوسرا، یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات جبریل امی آ جاتے ہیں، کیا کرتے، فیدارسہ القرآن، قرآن کا دور کرتے، قرآن سنتے سناتے، قرآن سنتے سناتے۔ تو 2 باتیں ہو گئی اس روایت میں، ایک تو ہوا کہ ہم نے صدقہ کرنی، سخاوت کرنے کا اہتمام کرنا، اور دوسرا تلاوت قرآن، کہ جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو قرآن سنتے سناتے۔ آپ یہ اندازہ کریں کیا منظر ہوتا ہوگا، جن سے بڑا کائنات میں قاری کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق میں ان دونوں سے اگر آپ دیکھیں، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جبریل امین علیہ السلام، اور پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر رسول اللہ علیہ السلام، اور رسول اللہ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام ایک دوسرے کو قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ تو اس رمضان کے مہینے میں جو آ رہا ہے، قرآن کثرت سے اس کی تلاوت کرنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور جبریل علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اس میں اب بڑا آسان ہے، میں انشاءاللہ آخر میں اس پہ بات کروں گا کہ ہم نے کس طریقے سے قرآن اس روایت پہ عمل کرنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو ہمیں اس سے بڑی کیا پتہ۔ دیکھیں ہمارے ساتھ پچھلے سال بہت سے لوگ رمضان میں تھے، اب وہ شہر خاموشاں کے باسی ہیں، ہمیں نہیں پتہ، آج تندرست ہیں، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اب جو صورتحال بتائی جا رہی ہے اس میں کچھ نہیں پتہ۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک جملہ ہے، اردو کا محاورہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، تو اسی طرح اندھیرا اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ماحول اور معاملات کس سمت جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔
بس اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، لیکن احتیاط جتنی ہو سکتی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بڑا غلط ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے، ایک بڑی غلط رائے اور تاثر پایا جاتا ہے، جی جب آنی ہوگی تو آ جائے گی، تو بھئی آپ جا کے سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی آنی ہوگی تو آ جائے گی، یا آپ آگ میں خود چھلانگ لگا لیں اور کہیں جی میری اگر آنی ہوگی تو آ جائے گی، نہیں آنی ہوگی تو نہ آئے گی، بھئی یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس چیز کو دعوت دو؟ یاد ہے ہم نے روایت پڑھی تھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ کے حوالے سے، تفسیر در منصور کے حوالے سے، رسول اللہ علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، مزاج شناس بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، سامنے والے کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، وہ تو نماز میں یہ فرما رہے ہیں میں اپنے پیچھے کھڑا تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے خضوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارا ظاہر تو ایک طرف رہا، آگے کھڑا میں تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں۔ اب بڑے دبلے پتلے کمزور، رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا تو کوئی دعا مانگتا ہے؟ اور کچھ نہیں کہا، فرمایا کوئی دعا مانگتے ہو؟ عرض کی جی کیا مانگتے ہو؟ جی میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ جو سزا تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے۔ کہا تو کہاں اور وہ کہاں؟ کیا تجھ میں یہ تاب ہے، تجھ میں یہ تاب ہے کہ اس کا عذاب سہ سکے جو اپنے منہ سے مانگ رہا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ تو اس سے یہ مانگ کہ یا اللہ دنیا کی بھی ساری بھلائیاں دے دے، آخرت کی بھی ساری بھلائیاں دے دے، مجھے عذاب نار سے بھی بچا لے، جتنی احتیاط ہو سکے۔ اور مجھے یاد ہے پچھلے سال جب ہم نے احتیاط کی باتیں کی تھی تو ہم نے باتیں سنی بھی بہت تھی، بہت زیادہ سنی تھی، سب کے نشانے پر بھی ہم تھے، تو کوئی نہیں، دیر سے صحیح لیکن بچوں کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا باپ صحیح ڈانٹا کرتا تھا، بہت بعد میں جا کے ہوش آتی ہے نہیں میرا پیو صحیح کہندا سی۔ کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، ہر بلا ہر وبا سے ہم سب کو ہر طرح سے عافیت عطا فرمائے۔ تو کیا معاملہ، کیا شان ہوگی، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی جب رسول اللہ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام ایک دوسرے کو قرآن پڑھ رہے ہوں گے، سنا رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، وہ کیا منظر ہوگا۔ اور اس وقت جو آسمان کے باسی ہیں، جو ملائکہ ہیں، وہ دیکھ کر کیا کیا کہتے ہوں۔ اور اس پر کوئی حیران نہ ہو کہ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی جی ملائکہ کیا کہتے ہوں گے، تو ہم نے ابو داؤد کی یہ روایت بھی پڑھی ہے، اگر اس روایت کو صرف اشارہ کرتا چلوں یا پوری سناتا چلوں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ظاہری ایام تھے تو ان میں آپ کے علم میں ہے کہ کچا مسجد نبی کی جو فرش تھا کچا تھا، مٹی، تو جب بارش آتی تو وہاں سارا زمین دلدل والی ہو جاتی، تو وہ کیا کرتے، کنکریاں لا کے وہاں بچھا دیتے تاکہ زمین سخت ہو جائے۔ اب جب کبھی صفائی ہوتی تو کنکریاں نکلتی، اب جب کنکریاں، فرمایا یہ کنکریاں اپنے نکالنے والے کو رب کا واسطہ دیتی ہیں، یہ کنکریاں اپنے نکالنے والے کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں، نہ نکالو۔ اب وہ کنکریاں کس قدر خوش نصیب ہوں گی جنہوں نے رسول اللہ کی زبان سے قرآن کے الفاظ کو سنا ہوگا، وہ گھڑیاں کس قدر خوش قسمت ہوں گی جنہوں نے جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں کو قرآن سنتے سناتے، پڑھتے پڑھاتے دیکھا ہو، سنا ہو۔ تو ایک تو یہ کام کرنا۔ اچھا پھر اس کا آخری جملہ بڑا کمال کا ہے اس حدیث کا کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ ریح مرسلہ کہتے ہیں جو ہوائیں بھیجی جاتی، اللہ کی طرف سے جو ہوائیں آتی، تیز ہوا،
والمرسلات عرفا، بھیجی جانے والی تیز ہوا۔ صحابی نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی، اتنی سخاوت عروج پر ہوا کرتی تھی کہ ہوا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب یہاں ائمہ محدثین اور شارحین نے کہا یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ ہوا کی سخاوت عام ہے۔ بات سمجھیے گا، کیا کبھی ایسا ہے کہ ہوا صرف نیکوں پر چلتی ہے؟ کیا بارش صرف نیکوں پر برستی ہے؟ سب پر برس رہی۔ تو کہا ہر شخص ہوا کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا کی سخاوت اتنی عام ہے کہ کوئی شخص ہو، درخت ہو، کوئی بھی شے بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہوا کے ساتھ تشبیہ دے کے کہا کہ ہوا تیز ہوا سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی ہے، تو ہمیں یہ دو کام ضرور کرنا ہے۔ اگلا کہ نوافل کا معمول بنا دیا جائے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ بڑی دیر سے یہ مشق جاری ہے کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے یہ روایت جو تھی کوشش کی کہ اس پر عمل کیا جائے کہ سنتیں گھروں میں ادا کی جائیں۔ اب جب گھروں میں آپ سنتیں ادا کریں گے تو ہمارے بزرگان دین، یاد رکھیے بزرگوں کا ہر عمل جو ہوتا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت کیا تھی؟ انہیں پتہ تھا کہ آنے والے ادوار میں جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن آپ کو نظر آئے گا، آپ کہہ لیں جی بہت بڑی بات کہہ دی ہے، تو بڑی بات نہیں، ہر بندہ یہ کہے گا جی میں نے اپنے بزرگ کو دیکھا تھا، میرے دادا یا میری دادی۔ اب وہ ہمارے جتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم جیسی سہولیات سے آشنا نہیں تھے، انہیں میسر نہیں تھی، لیکن ان میں سے ہر شخص جو تھا وہ صبح کے وقت اٹھتا ضرور تھا۔ ایک تو یہ عادت بنا لی جائے کہ ہم نوافل کی کثرت کریں۔ تو بزرگوں کو یہ پتہ تھا ہمارے اسلاف کو کہ آنے والے دور میں ان کے پاس وقت ہی نہیں رہے گا، ان کے پاس وقت ہی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں کیا دور آ گیا، ایک کنٹینٹ بنایا جاتا ہے، ہمیں اب علماء کو یہ کہا جا رہا ہے، اور علماء اس بات کو سمجھ رہے ہیں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کسی زمانے میں پوری رات محافل ہوا کرتی تھی، لوگ جاگا کرتے تھے، جمع ہوا کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ہر ایک کے پاس وقت کی قلت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جی بس 30 سیکنڈ میں یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں مجھے بات سمجھ میں آ جائے، میں وقت نہیں دے سکتا۔ انہیں پتہ تھا کہ کہاں یہ لوگ چاشت اشراق یہ لوگ کہاں پڑھیں گے، تہجد کے نوافل ان سے کہاں پڑھے جائیں۔ اور ہماری نئی نسل میں اگر یوں کہا جائے کہ 100 کے 100% تب بھی غلط نہیں ہوگا، چلیں ہم اس طرح کہتے ہیں 90%، لیکن آپ میری بات سے کہیں اس کی تصدیق بھی کریں یا اس کا انکار کریں۔ ہمارے بچوں میں جو نئی نسل آ رہی ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان میں کون ہے جو 11 بجے سے پہلے سوتا ہے؟ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں؟ آپ کے اکثریت کسی زمانے میں عشاء پڑھو اور پڑھ کے سو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں جو نئی نسل ہے وہ رات کو 11-12 ان کے لیے معمولی سی بات ہے۔ جو 11-12 بجے سوئے گا وہ تو صبح فجر کے لیے نہیں اٹھے گا۔ اب جب فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا، اس سے ہم یہ کیسے توقع کریں کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے؟ جو ماحول چل رہا ہے اور اوپر سے پھر موبائل کی مہربانیاں اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ادارے جو ہیں وہ خیر سے وہ بھی کمال کے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اور کچھ پتہ ہو نہ ہو، انہیں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں شاید پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، پیکیجز کے بارے میں سب کو پتہ ہوگا کہ
کہ فلاں پیکیج سب سے اچھا ہے، نیٹ کا فلاں پیکیج اچھا ہے، فلاں کی سپیڈ بہت ہے، یہ سب چیزوں کا وہ چلانا جو ہوتا ہے سب نے، اور کوئی اس سے ماورا نہیں ہے۔ بلکہ آج کے دور میں شاید پڑھنے والے بچوں میں سے کوئی ہوگا جس کے پاس اینڈرائڈ سیٹ نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے کیا ماحول بنایا تھا؟ یہی کہا نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ یہ ان کا فراست کا معاملہ تھا کہ انہوں نے فہم و فراست کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، یہ ترغیب دلائی کہ ہر نماز کے بعد جس کے بعد نفل پڑھنے جائیں اس کے ساتھ 2 نفل شامل کر لو۔ اب آپ اس کی حکمت کو سمجھیں، نہ پڑھیں، گناہ نہیں ہے۔ ظہر کے بعد 2 نفل ہیں سنتوں میں، سنتیں پڑھنے کے بعد، مغرب کے بعد 2 نفل ہیں، عشاء کے بعد 2 نفل ہیں۔ یہ کیوں شامل کیے گئے؟ یہ اسی لیے شامل کیے گئے کہ بھئی اتنا تیز زمانہ آ جائے گا کہ ان کے پاس تو اس کے لیے وقت ہی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں تہجد پڑھیں گے، کہاں چاشت اشراق پڑھیں گے، کہاں یہ اوابین پڑھیں گے۔ ان کے پاس وقت کی قلت ہے، اس لیے آسانی کر دی جائے، ہر کے ساتھ ہی 2 کر دی جائے۔ اب وہ نئی نسل اتنی سہولت پسند ہو گئی کہ وہ کہتی فرض بھی یا اللہ جھوٹی ہو جائے۔ اوپر سے ہمارے یہاں اسکالر ایسے پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ صرف فرض پڑھو، تم سے باقیوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے بات، اور بھی ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، جو نفل چھوڑے گا سنت غیر موقدہ چھوٹ جائے گی، سنت غیر موقدہ چھوٹی سنت موقدہ چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ یہ کہیں جی فرائض کی اہمیت ہے، صرف فرض پڑھو باقیوں کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، تو اس روایت کا کیا کریں گے جس میں کہا لشکر بھی تمہارے سرہانے آ جائے تو فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنا، تمہارے سرہانے لشکر بھی آ جائے۔ اب دیکھیں آپ کو یہ اس سے بڑی تشبیہ آپ کو ڈرانے خوفزدہ کرنے کی کہ آپ کے سرہانے دشمن کھڑا ہے، کہا پھر بھی سنتیں نہیں چھوڑیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ عادت بنا لیں کہ کوشش کریں کہ تہجد کا چند دن رہ گئے، 2 ہفتے بھی پورے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد ایک نظام الاوقات ترتیب دیں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، میں نے اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت میں نے یہ کرنا ہے، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں، ایک ٹاسک بنا لیں اپنے خود کے لیے کہ پچھلے سال میں نے جو کیا تھا اس سال میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے نا، ہم ایک جیسا کھانا، ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل وہ اگر دوسرے وقت تھی، ہم یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے تو نہیں ہوتا ایک کھانے پہ صبر۔ اب وہ کھانا اللہ کی طرف سے آتا تھا، کرنا کچھ نہیں پڑتا تھا، کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے تو صبر نہیں ہوتا ہے کھانے پہ۔ وہ گوشت ہی انہیں ملتا تھا روزانہ، پھر بھی کہتے نہیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، دعا کریں ہمارے لیے گیہوں، ساگ، ککڑیاں، سبزیاں، مسور کی دال، ہم نے تو وہ کھانا ہے، اللہ سے دعا کریں وہ نکالے زمین سے ہمارے لیے۔ کہا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ، تمہیں تو خبر ہی نہیں ہے، تم اعلیٰ کو گوا کر ادنا کو اللہ سے مانگ رہے ہو، جاؤ پھر کسی اور جگہ چلے جاؤ، اہبطوا مصر، جاؤ شہر میں جاؤ۔ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں امی کچھ اور نہیں پکا ہوا، یا ہماری ماں کو بھی پتا ہوتا ہے میرے بیٹے نے، میرے شیر نے دوسری بار اب یہ سالن نہیں کھانا، وہ بیچاری خود کھا لیتی ہے۔ نیکیوں کے معاملات میں ہم یہ کیوں نہیں کہتے جی پچھلی بار بھی میں نے اتنا ہی پڑھا تھا، اس سال بھی میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے، بلکہ میرا خیال ہے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ہم آئندہ سے پچھلے سے معاملہ ہمارا کمتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔
تو ایک نظام الاوقات ترتیب دیں کہ میں نے اس دفعہ پچھلے سال سے زیادہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، تلاوت بھی کرنی ہے، معمول سے زیادہ میں نے تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات، بڑا حسین موقع ہے ہم سب کے لیے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، رمضان کا پورا مہینہ آج سے شروع کر لیں۔ کیونکہ ہم اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے آج تو نہیں جی، کل تو، ہماری کل آتی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ شیطان ہے، وہ ہماری کل آنے ہی نہیں دیتا، وہ کہتا کوئی نہیں، ابھی تو بندیا جوان ہے، ابھی تجھے کیا ہونا ہے، کوئی نہیں کل صحیح، کوئی نہیں کل صحیح۔ اور اتنا سخت جملہ ہمارے ہاں جاہل کہہ دیتے ہیں رمضان کے حوالے سے، جو کلمہ کفر ہے کہ جی روزے تو وہ رکھے جن کے ہاں دانے نہیں ہیں۔ یہ کلمہ کفر ہے کہ اتنی آپ فرض جو اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے فرمایا کتب علیکم الصیام، آپ اس کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیں۔ ہمارے ہاں تو بے خبری کا عالم یہ ہے، ہم ایک دوسرے کو باتوں باتوں میں لڑتے ہوئے کہتے ہیں تو کون سا حدیث کہتا ہے، گویا ہمارے ہاں یہ جملہ معمولی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا حسین موقع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام ترمذی نے جامع میں نقل کیا، فرمایا من صلی للہ 40 یوما، جس نے، اور اس میں ایک جملہ ہے اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، من صلی للہ، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے، جس نے من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جس نے 40 دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ادراک کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کی افضلیت کے ساتھ، یدرک التکبیرۃ الاولی، فرمایا کتب لہ براءتان، 2 آزادیاں ہیں اس کے لیے، کتنی؟ 2 آزادیاں، براءۃ من النار، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، وبراءۃ من النفاق، نفاق سے بری کر دیا جائے۔ لیکن شرط یہ ہے من صلی للہ، من صلی للہ، یہ جو للہ ہے نا، اس کے بعد نماز ایسے نہیں ہوگی کہ وہ نماز میں اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم، وہ پتہ نہیں کیا کرا نماز میں، پھر نماز میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، پھر نماز میں یہ بات نہیں ہوگی۔ من صلی للہ، اللہ کے لیے نماز پڑھے گا تو قرآن نے واضح طور پر فرمایا تھا منافقوں کی نشانی ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی تنگی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، اللہ کا ذکر بھی تھوڑا کرتے۔ میں نے ایک بات اور کہی اس سے پہلے، کیا بنائیں اپنے لیے؟ ایک چارٹ بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اس میں کیا کریں؟ بڑا حسین، وہ سامنے فلیکس لگی ہوئی ہے، معمول بنائیں کہ میں پچھلی، اب تک میں نے، اب جو آئندہ رمضان آ رہا ہے بلکہ آج سے میں نے سبحانک اللہم کے علاوہ جو دوسری دعائیں استفتاح ہے وہ یاد کرنی، رکوع کی تسبیحات اور سجدے کی تسبیحات اب تک میں یہ پڑھتا رہا، جس طرح ایک ہی آپ کھانا کھاتے نہیں نا کھاتے، تو اللہ کو بھی یاد کرنے کا، منانے کا جو انداز ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا، کہ کبھی اللہ کی تعریف اس طرح کی جائے، کبھی اللہ کو رحیم کہا جائے، کبھی رحمان کہا جائے، کبھی رزاق کہا جائے، کبھی وہاب کہا جائے، کبھی جواد کہا جائے، یہ جو اللہ کے اسماء ہیں یہ کیوں سکھائے گئے؟ کہ ہر رنگ میں، ہر انداز سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام ہی اچھے، جس سے تمہارا جی چاہے پکارو۔ تو یہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ میں سے کون کون یہ تہیہ کرتا، ارادہ کرتا؟ ایک بات اور کہ اگر آپ کی جماعت سے رہ جاتی ہے تو آپ اس میں بڑا حسین معاملہ، ہمارے استاد صاحب نے ایک بات کہی، وہ بڑی دل کو لگی، وہ کہنے لگے بڑی معذرت کے ساتھ، وہ کہنے لگے ہمارے ہاں، یہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں،
ہمارے ہاں غصہ یہ ہوتا ہے کہ پوتے کو چھوٹے باپ تو اس کا مانتا نہیں ہے، اس کے اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑا، چل مسجد میں۔ وہ جو باپ کا غصہ ہے وہ بیٹے پہ نکالا، چل مسجد میں، وہ پوتا بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ نہ ہو تو نظام الاوقات بنائیں اور اس میں کیا کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، معمول بنا لیں کہ میں نے یہ چھوٹی صورتیں یاد کرنی ہے۔ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کے بعد جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو شہداء صحابہ ہیں ان کی تدفین کا معاملہ ہوتا، اس زمانے میں آپ جانتے ایک ایک قبر میں ایک سے زیادہ افراد دفن کیے جاتے، تو آپ فرماتے جس کو قرآن جتنا زیادہ یاد ہے اسے آگے کر۔ اب آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیسے کر رہے ہیں؟ جسے قرآن زیادہ آتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے آغاز کریں یاد کرنے کا، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں کہ نہیں میں نے یاد کرنا ہے۔ ہمیں دنیا جہان کی چیزیں جن کے ساتھ ہمیں دلچسپی ہوتی ہے ہمیں وہ یاد ہو جاتی ہیں، تو یہ کون سا مشکل ہے؟ مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ وہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ محنت کر لی جائے۔ اور میں بچوں کو خاص طور پہ یہ بات کہا کرتا ہوں، میں آج پھر دوہرا دوں، یہ جو وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس، جو بچے بالخصوص بچے، آپ کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں آپ بالکل فارغ ہوتے ہیں، اور اس عمر میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس عمر میں کیا ہوتا ہے، لاابالی پن میں، غفلت میں ہم وہ عمر کا حصہ گزار دیتے ہیں۔ پھر جب ہم کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، نوکری پر لگ جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے جی اب نوکری جان نہیں چھوڑتی، اب نوکری سے آپ کو وقت نہیں۔ اسی لیے فرمایا نا دو نعمتوں کی قدر کرو، صحت کی، فرصت کی۔ اس لیے جو بچے بالخصوص ہیں اس بات کو وہ سمجھیں کہ آج ہم فارغ ہیں، آج ہم فارغ ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں، جو بچیاں پڑھتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اس کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے نا، آج سے 20 سال پہلے جب ہم نے آغاز کیا تھا تو میرے ساتھ کئی نوجوان تھے جنہوں نے بڑی بڑی دیر تک دین سیکھا، کوشش کی، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ پھر ان کی زندگی سامنے ہے، جو مشغول ہو گئے، کاروبار میں لگ گئے، اس کے بعد شادی ہو گئی، پھر بچوں کا معاملہ، پھر وقت نہیں ملتا۔ یہ جو وقت ہے نا جو آج آپ کے پاس ہے، اس کو آپ صحیح طور پہ استعمال کریں تاکہ کل کلاں جب آپ مصروف ہو جائیں گے پھر آپ کو یہ تنگی نہیں ہوگی۔ اور پھر جس عمر میں اب ہم چلے گئے ہیں اس عمر میں تو اب یاد بھی نہیں رہتا، تو آپ کی عمر تو ماشاءاللہ سے وہ ہے جس میں آپ یاد کریں۔ کیوں کہا گیا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں پڑھنا ایسا ہے گویا کہ پتھر کے اوپر نقش کرنا، وہ چیزیں کبھی نہیں بھولتی۔ تو بڑے ہو کے بڑی عمر میں آ کے پھر یاد نہیں رہتا، پھر پتہ نہیں چلتا، پھر بھول جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اسے ممتاز کرنا، صورتوں کی کثرت کرنی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، گناہ کم سے کم، نیکیاں۔ اور جو بڑی عمر کے ہیں ان سے دو باتیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ رمضان شروع ہوا، مالی معاملات کی درستگی کا خیال کریں۔ ہمارے ہاں میں وہ بات کہتا ہوں، پھر وہ ایک بات کو بار بار دہرانا معیوب لگتا ہے، لیکن وہ ایک کلاس جب ہوتی ہے تو اسکولوں میں ایک کلاس کے بعد جب دوسری کلاس میں آئے تھے تو استاد کو پتہ ہوتا ہے ان سب نے وہ بات پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں ماحول الگ ہوتا ہے۔ حق مہر کے معاملے میں آج تک، کیونکہ میرا آپ پہ میں جو بات کئی بار کر چکا ہوں پھر وہ دہراتا ہوں، آپ لوگوں پر تو زور ہے نا میرا، آپ لوگوں پر تو میں دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تو یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے، جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر لائیں تو اسے کم از کم آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے حق مہر کتنا دینا۔
اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں، وہ اگلے نہ بھی کہیں بھئی جن کو ہم نے اپنی بیٹیاں دینی ہیں وہ ہو سکتا ہے اس مسئلے سے واقف نہ ہو، ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا پڑھاتے ہوئے، اب وہ بیچارے کہتے ہی نہیں ہیں اور مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب شریک، مولوی کو یاد رکھیے الا ماشاء اللہ مولوی کو صرف اپنی فیس کی فکر ہوتی ہے، میرے پیسے پورے رہیں باہر میں جائیں، مجھے مل رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کو کم بھی دیتے رہیں کوئی بات نہیں۔ تو اب اس نے تو یہ مسئلہ وہاں نہیں کرنا، اور وہاں کیا ہوگا ایٹ دا اسپاٹ وہ مسئلہ سمجھ میں کسی کی بھی نہیں آتا۔ مالی معاملات اس میں سر فہرست بچے جو ہیں آپ ان کو کم از کم یہ بتائیں بیٹے، اور دل بڑا کریں، دل بڑا کریں، 20,000 40,000، اللہ کے بندے تمہارے بیٹے نے 40,000 20,000 تو ویسے اڑا دیا، نہیں اڑایا، 20-40,000 ویسے نہیں اڑایا۔ اور خدا کے واسطے یہ جو اب تو پابندی لگ گئی ہے نا، خدا کا واسطہ یہ جو آپ آتش بازی اور پھلجڑیاں پٹاخے وغیرہ چلا کے وہ نیکی کا جو دعائیں لینے کا جو موقع ہوتا ہے اس کو بد دعاؤں میں بدلی نہ کیا کریں، نہ ہونے دیا کریں۔ کیوں؟ جو بھی بے آرام اور بے سکون ہوا وہ آپ کو برے لفظوں میں یاد کرے گا، اچھے میں نہیں یاد کرے گا۔ اس وقت تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ میں اتنے بڑے کام پر جا رہا ہوں، میں سب کی دعائیں لوں، میں سب کی دعائیں لوں۔ تو اس وقت تو ہمیں یہ کہنا چاہیے بچے کوئی ایسا کام کر ہر بندہ تجھے دعا دے۔ اس کو اب چھوڑتے ہیں۔ اگلا دوسرا زکوٰۃ کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اپنے مالی معاملات کو دیکھیں، جانچیں، پرکھیں، اس کی جانچ پڑتال کریں، مجھ پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، میری بیوی کے پاس زیور ہے وہ کتنا ہے، وہ زکوٰۃ کے مسائل جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو یہ ذہن سازی کر لیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی، بچوں کے ذمہ یہ کام ہو گیا، بڑوں کے ذمہ کیا کام ہوا، زکوٰۃ کے اپنے مالی معاملات کو دیکھنا۔ اور دوسرا صدقہ فطر کے حوالے سے اب سے ذہن بنائیں، آج سے ذہن بنائیں کہ ہم نے صدقہ فطر میں وہ گندم پر نہیں رہنا، وہ جو 4 کلو جو، 4 کلو کھجور، 4 کلو پنیر، 4 کلو کشمش، آخر وہ بھی تو کسی کے لیے بیان کیا گیا۔ اس دور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یاد کر لیجئے گا، اس دور میں گندم بہت مہنگی تھی، جو دستیاب تھے، جو کا لوگ آٹا کھاتے تھے، جو کی روٹی بنتی تھی، گندم نایاب تھی، مہنگی تھی، کسی کے ہر ایک کی دسترس میں نہیں تھی، اس لیے باقی سب 4 کلو رکھے گئے، اس کو 2 کلو کیا گیا۔ اب حکمت کو سمجھے آپ، اس ساری کی ساری 4 کلو، یہ 2 کلو۔ اب ہمیں ہمارے زمانے میں گندم عام ہے، اب ہمیں گراف اوپر جانا چاہیے نا، نیچے تو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کو دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں، اور وہ ان کو ضرورت ہوگی تو خود کھا لیں گے۔ تصویریں کھنچوانے کا شوق نکال دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کو دیں اس سے دیں، اس کو خبر نہ ہو۔ ہم ہر چیز کی اشاعت کے لیے چل پڑیں تو کھجوریں لا کے ٹانگ دیتے، جس کا جی چاہے گچھے سے جتنا جی چاہے کھا لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار باہر تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ٹو کے فرمایا کس نے دی ہیں، یہ کس نے دی ہیں؟ جس نے یہ ردی کھجوریں دی ہیں وہ کل قیامت میں بھی ردی کھجوریں کھائے گا۔ اب 2 کلو گندم دے رہے ہو، اعلیٰ کم تر، اعلیٰ اور اس سے نچلا۔ اب جو 2 کلو گندم دے رہا ہے، جب اس کو وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جب اس کو کنورٹ کیا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا اجر میں، تو 2 کلو اور 4 کلو میں فرق تو ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وسارعوا، دوڑو، کس کی طرف؟ مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو یہ سارے کام۔ اب جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ قرآن کے حوالے سے، تو مجھے یقین مانے اتنی خوشی ہوئی، پچھلے جمعے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے کسی سے سیکھا جا کے
اس عمر کے علاوہ مجھے بتائیے، میں نے، آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو، آپ کی عمر زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، میرا تجربہ تھوڑا سا ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد جو بچپن کی عمر ہے اس میں جو زبردستی کر کے، اس میں بھی کچھ بچے جو تھوڑے سے اونچے ہو جائیں نا، میں سب کو جانتا بھی ہوں، میرے سامنے ہیں کہ کس کس نے قرآن مکمل پڑھا اور کون کون درمیان سے چلا گیا۔ وہ عمر کا ایک حصہ جب اس میں زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں تو کم از کم ہمارا بچہ بچپن میں قرآن پاک مکمل کر لے، اور اس کے بعد ہم بچے کو یہ تعلیم دے، بیٹے جب تک تو نے زندگی تیری ہے تو نے قرآن صبح کھولنا، تو نے قرآن سے۔ پرانے زمانے میں مائیں کہا کرتی تھی آنے والی بہو کو، جب تک تو نے صبح کی نماز نہ پڑھی اور اللہ کو یاد نہ کیا، میں تیرے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں۔ یہ کتنی اچھی پریکٹس تھی۔ باپ بھی وہ آنے والی پہ تو یہ پابندی لگا رہے ہو، اپنے بیٹے سے بھی کہو کہ بیٹے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ تو وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے گیا، نہ مجھ سے بات کرنا نہ مجھ سے کلام کرنا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک تو اس شیطان کے پیشاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں لے۔ کیوں نہیں کہا جاتا بیٹے کو صبح صبح اٹھ کے تو قرآن کھول؟ تو آپ بڑا اچھا آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں بیٹے سے کہیں تو مجھے سنا، میں تجھے سناتا ہوں، اور اسے بتائیں بیٹے یہ جو میں باپ بیٹا تو، یہ جو ہم دونوں باپ بیٹا کام کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جو رسول اللہ علیہ السلام اور جبریل امی کیا کرتے ہیں۔ اے بیٹے چل بیٹھ، بیٹی چل بیٹھ، ماں بیٹی سے کہے، باپ بیٹے سے کہے، اس طریقے سے گھر کا ماحول بنے، اور کہیں چلو بھائی تم مجھے سناؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ باپ کے پاس تو بڑے بڑے بہانے۔ ہم چھوٹے تھے تو میرے والد گرامی یا والدہ کبھی کبھی کہتے بیٹا یہ میرا سن لینا اور دیکھنا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ ہمیں بڑا چاہ ہوتا کہ جی اس لیے چونکہ ہم مدرسے پڑھتے ہیں، چونکہ ہم مدرسے میں پڑھ کے آتے ہیں، ہمارا حا قاف، ہمارا یہ قلقلہ موٹے حروف، ہمارے حروف بڑے صحیح ہیں۔ انہوں نے تو پنڈ میں پڑھا ہے، دیہات میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو ہمیں اس لیے سناتے تھے کہ تاکہ ہماری عادت بن جائے۔ تو بچوں کو بٹھا ان کو اس طریقے سے کہ بچے میری تو نے غلطی نکالنی، تو پڑھ کے آتا ہے، میں تو نہیں جا کے قاری صاحب سے پوچھ سکتا، میں تو بڑی عمر کا ہوں، شرم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے ماحول ایسا بنا لیا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے۔ مجھے ایک جو خاتون ہیں ان کی طرف سے آیا جی میں نے قرآن پاک پڑھنا، تو اس کے لیے ہم نے 3 سال پہلے غالباً رمضان میں یہ معاملہ ہوا تھا، وہ دوبارہ اس کی مشق کر لی جائے کہ صبح